اور فرماتے تیسری بات، اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرنے میں کبھی جھجکا نہ کرو. جو نہیں معلوم ہے وہ علم والوں سے پوچھا کرو، جاہلوں سے نہیں، ورنہ وہ تو خطرناک بات بتا دیں گے، کچھ بھی بتا دیں گے. پھر وہ جاہل کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر شکم میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. آئینہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. کسی کا گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. اگر بکری کا پیشاب پیر پہ آ گیا تو نہانا فرض ہو جاتا ہے، یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. چھپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو سونے کا پانی کہ سونے کی چیز پانی میں ڈال کے نہانا پڑتا ہے، یہ حال ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں علم سیکھو علم والوں سے. علم کے معاملے میں، سوال کے معاملے میں کبھی شرمایا مت کرو. فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں خدا نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں حضور سے بہت سوال کرتا تھا، اسی لیے حضور نے جو مجھے بتایا کسی اور کو نہیں بتایا. صحابہ کرام باتیں کرتے تھے، 70 باتیں ایسی ہیں، 70 نصیحتیں، 70 وصیتیں حضور نے صرف علی کو دی، کسی کو نہیں. 70 باتیں. اسی لیے مولا کا علم جو تھا نا وہ کسی کے پاس نہیں. مجھے بہت سے واقعات یاد آتے ہیں لیکن میں آج آپ کو واقعات میں قطعی نہیں لے جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اعتکاف میں بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، میں ان کو یہ مولا مشکل کشا کا واعظ سنانا چاہتا ہوں. آپ کو بھی، گھروں میں جو خواتین سن رہی ان کو بھی، تاکہ ہم علی مرتضیٰ کی تقریر سنیں نا. مولا مشکل کشا نے جو تقریر میں بات کی، زبان میری بات ان کی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہے اور وہ بہت قیمتی ہیں، وہ بہت خلوص سے بھرپور ہیں، وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں تیسری بات، فرماتے ہیں اگر نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے باتیں پوچھو، سوالات کرو. جتنا سوال کرو گے اتنا آپ کو علم ملے گا. آج کل لوگ سوال کرنے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں. آج تو اتنا ترقی کا دور ہے، آپ کسی بھی علم والے سے، عالم سے، مفتی سے واٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ گندگی بھیجتے ہو، یہ فوٹو وہ تصویر ایسا ویسا، اپنی سیلفی نکال کر کے خود ہی بھیجتے ہو. تو یہ سارے واحیات کام کرنے کی بجائے جو واقعی اہل علم ہیں، جن پہ آپ کا دل جمتا ہے، آپ ان کے پاس کچھ مسائل پوچھا کریں. روزانہ ایک مسئلہ پوچھو گے تو ایک مہینے میں 30 مسئلے جان جاؤ گے، ایک سال میں 365 مسئلے جان جاؤ گے. یعنی آپ کا علم اتنا بڑھے گا. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں جو لوگ پابندی سے آتے ہیں، وہ لوگ ضروریات زندگی کے مسائل کو زبانی یاد کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ انہیں پتا ہے، آسانی کے ساتھ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر علم نہیں تو پوچھو علم والوں سے. تیسری بات، ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی حضرت علی کا وہ فرمان سنا کہ آپ اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی میں بدلاؤ لائیں. اگر آپ کو کوئی بات نہیں معلوم ہے، اپنی ضروریات زندگی کے تعلق سے کوئی مسئلہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اپنے ہی حساب سے اس کام کو نہ کریں، بلکہ آپ علم والوں سے پوچھ لیں. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لو. لیکن آج معاملہ ایسا ہے کہ لوگ مسئلہ پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں. آپ کوئی بھی مسئلہ پوچھنے میں شرم اور جھجک محسوس مت کیجئے. جن علماء پر آپ کا دل جمتا ہے آپ ان سے مسئلہ پوچھئے، اپنی ضروریات زندگی کے مسائل کو ان کے پاس لے کر کے جائیے، ان سے اس کا حل نکلوائیے. اگر آپ روزانہ ایک مسئلہ بھی سیکھیں گے تو ایک مہینے میں آپ 30 اور ایک سال میں 360 یا 365 مسائل سیکھ جائیں گے. پھر آپ سوچئے کہ کتنی ضروری باتیں آپ کے پاس ہوں گی. اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.